میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں موئز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ پرائم منسٹر صاحب کنوکٹ ہو چکے ہیں۔ وہ 30 سیکنڈ کی 34 سیکنڈ کی یا 37 سیکنڈ کی ججمنٹ تھی، اس کے اوپر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن کی یہ خیال ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ خیال ہے کہ انہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی ڈسکوالیفائی کریں گی اگر کریں گی، اور ابھی اس کے اندر مرحلے باقی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ اپیل کے لیے انتظار نہیں کریں گے، جو اپیل ہماری گورنمنٹ حکومت وقت اس وقت دائر کرنے کی سوچ رہی ہے اور اپلائی بھی کرے گی، جس کے لیے شاید ججز بھی کافی نہیں ہوں۔ اور نواز شریف صاحب نے ایک لائحہ عمل تیار کیا جس کے بعد لانگ مارچ ہونی تھی۔ عمران خان صاحب نے ایک ہی لک دی ادر وے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپیل کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا ایک سونامی مارچ لے کے جائیں گے اسلام آباد، اور اکارڈنگ ٹو ہم وہ اسلام آباد کو چوک کر دیں گے۔ آئندہ کی سیاست کس طرح لگ رہی ہے، یہ سارے ویریبلز کس طرح کاؤنٹر پلے ہوں گے، ہمارے آج اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہیں حسن نثار صاحب، کالمنسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اینڈ اے بٹ آف اے پاکستانی فلاسفر۔ حسن نثار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر۔ آپ یہ یو ہیو مور آف اے کلوزر کانٹیکٹ پی ٹی آئی کے ساتھ دین دا پی ایم ایل این، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جمہوری بورڈ جو ہے اس کو یہ دونوں مل کے کچھ زیادہ ہی ہلا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے جو آپ نے ابتدائی کلمات کہے ان کے بارے میں کچھ عرض کر دوں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، سیشن کورٹ میں اگر کسی آدمی کو سزائے موت ہو جائے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو پھانسی لگاؤ بھی فوراً۔ وہ تب تک جب تک آخری عدالت آخری فیصلہ نہ دے دے، یہ تھوڑی زیادتی ہے کہنا کہ یہ تو سزا یافتہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ بہت کمظرفی ہے۔ دوسری بات وہ ہے وہ جو پروین شاکر نے لکھا تھا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس مقام کی بدنصیبی یہ ہے کہ مقننہ اور عدلیہ ایسے ہے جیسے، اور عوام بچوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، جیسے گھر ہوتا ہے۔ مقننہ اور عدلیہ ایسے ہے جیسے باپ اور ماں۔ میرے نزدیک، میں غلط ہو سکتا ہوں، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اب تک کا، جو کوئی تھوڑا بہت فہم زندگی میں اللہ پاک نے نصیب میں لکھا، کہ مقننہ کا رول باپ کا ہے، عدلیہ کا رول ماں کا ہے۔ سربراہ فیملی کا باپ ہی ہوتا ہے، چونکہ یہ مادری نہیں پدری معاشرہ ہے ہمارا۔ سو مقننہ پلیز دا رول آف اے فادر، اور عدلیہ کا رول ہے ماں کا۔ الٹیمیٹ اتھارٹی باپ کی ہے، لیکن وہ گھر برباد ہو گیا جس میں ماں کی عزت نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر بھی اور آصف زرداری صاحب بھی، جب کہ پارلیمنٹ از سپریم، بالکل کوئی شک نہیں، مجھے نہیں شک، لیکن ابا جی سپریم ضرور ہیں، لیکن ماں کتنی مقدم، کتنی محترم، اور جنت جو ہے، انصاف کی جنت اسی کے قدموں میں ہے۔ بدنصیبی کی انتہا یہ ہے، میں نے مثال دی تھی کہ یہ قوم ایسے ہے جیسے یہ 18 کروڑ بچے ہیں، ان کا باپ مقننہ، ان کی ماں عدلیہ، اور یہ بدنصیب بچے بھوک سے بلکتے ہوئے یہ پریشان ہیں اپنے ماں اور باپ کی لڑائی پہ، جو کہ بہت ہی افسوسناک اور دردناک صورتحال ہے۔ اچھا، اب رہ گیا تعلق یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ پی ٹی آئی، کہ میرا کسی سے کوئی لینا دینا بالکل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے یوتھ نے مجھے بڑی محبت سے انوائٹ کیا، مجھے پیپلز پارٹی کا یوتھ اگر انوائٹ کرے گا، میں تو ایک زمانے میں جماعت اور جمعیت کے بارے میں وہ بھی مجھے اگر بلائیں، ٹھیک ہے، میں اچھا نہیں گیا تو میں گورنمنٹ کالج، مجھے اس کا انفیکٹ پچھتاوا بھی ہے، مصروفیت تھی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں نے معذرت کر لی، کنیڈ کالج انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں کہیں مصروف تھا، میں نہیں جا سکا۔ سو اس کہیں کسی کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی ادارے کے، کسی پارٹی کے، کسی جماعت کے یوتھ سے انٹریکٹ کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کوئی جوائن کر لیا ہے یا میرا نہیں کوئی نثار صاحب، اشارہ تو اس طرف ہوتا ہے نا سر کہ آپ عمران خان صاحب کو شاید ایڈوائس دے سکتے ہیں یا دینے کی پوزیشن میں ہے یا ماضی میں دے چکے ہیں، ایسا کبھی آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ تو نہیں کیا ہوگا نا سر؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ آف بوتھ پارٹیز میں سے پی ٹی آئی سے آپ کی رسائی زیادہ ہے عمران خان تک۔
جی نہیں، رسائی بسائی میری کسی تک نہیں ہے، نہ مجھ تک کسی کی ہے. میرے لیے تو سب برابر ہیں، قابل احترام ہیں. اور ایک بات میں اور بتا دوں، میں نے زندگی میں سیکھ لیا ہے کہ ایڈوائز نہیں دیا کرتے. اور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو ایڈوائز کروں. دوسری بات یہ ہے کہ انسولیسٹڈ ایڈوائز یہ احمقوں کا کام ہے، ہم نہیں کرتے. اچھا، باقی اگر کوئی راہ چلتا، میرے پاس بہت سٹوڈنٹس آتے ہیں، بچے بچیاں، اگر وہ کچھ پوچھتے ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں. ایڈوائز کرنے کی میں خود کو پوزیشن میں قطعاً نہیں سمجھتا. اچھا، اب رہ گیا کہ میرے بھی یہ بھی تہمت ہے کہ میں ایم کیو ایم کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں. بالکل رکھتا ہوں، کھلے عام رکھتا ہوں. پی ٹی آئی کے بارے میں اس کی وجہ ہے کہ بھائی ابھی یہ پوری طرح آزمائے نہیں گئے. جو جتنا ایم کیو ایم آزمایا گیا، دے پرفارمڈ ویری ویل. یعنی اس ملک میں آخری آدمی ہونا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو، عزت مآب چودھری افتخار صاحب کو. ہی شوڈ بی دا لاسٹ مین ان دس کنٹری ٹو سے کہ دیکھیں وہ بچے اسمبلیوں میں لے جاتے ہیں جن کے پاس اپنی گاڑیاں تک نہیں ہوتی. اور مصطفیٰ کمال ہیز ڈن ونڈرز ان کراچی. یہ ٹریبیوٹ، یہی بات میں کرتا ہوں. میں نے کب کہہ دیا ہے کہ بھی وہ فرشتے ہیں. اچھا، اب نون لیگ جتنی آزمائی جا چکی ہے اور جتنا یہ ویژن لیک کرتے ہیں، آپ کرپشن وغیرہ کو تو چھوڑیں، سمام میں ساروں کا یہ حال بس ایسا ہی ہے. وہ کتاب بھی میں نے پچھلے دنوں کوٹ کیا، اس پہ بڑا شور وور مچا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی کہاں سے ملتی. میں کہہ کے لوگوں کو تنگ آ گیا ہوں کہ بھائی یہاں مارکیٹ میں شاید نہیں، ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں. خیر، اب وہ اتنی بار آزمائے جا چکے ہیں اور ان کا اتنا معمولی ویژن ہے، سستی روٹی سے لے کے مہنگے لیپ ٹاپ تک. آج ایسا ہے کہ کسی بچے نے تھپڑ مارا ہے اسکیم کے منہ پہ. پسرور کا کوئی بچہ تھا، اس نے ان کا لیپ ٹاپ لیا، لے جا کے اپنے پی ٹی آئی پسرور، میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، وہ بچے نے جا کے ادھر ڈونیٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی کے آفس میں کہ لیا. اچھا، اب یہ کیوں ہوا؟ میں یہ بار بار پیٹ رہا ہوں، ایک بات کر رہا ہوں کہ عمران کی پاپولیرٹی آج سے 16 سال پہلے بھائی بہت زیادہ تھی. وہ آج سے 16 سال پہلے زیادہ خوبصورت تھا، اس کا ورلڈ کپ زیادہ نیا تھا، اس کا شوکت خانم زیادہ نیا تھا. وہ 16 سال میں کون سی قیامت آ گئی؟ پہلے تو کسی نے منہ نہیں لگایا، گھاس نہیں ڈالی، ہر بندہ بھونکتا تھا کہ جی اس کے پاس باقیوں سے مایوسی ہے. اب ہاں، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو، اور پیپلز پارٹی میں انہوں نے جان ڈال دی ہے. کمال یہ ہے، اس میں کس کا قصور ہے؟ یہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا، وٹنگلی ہوا، انوٹنگلی ہوا، میں کچھ نہیں کہتا. لیکن ایک تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اینٹی انکمبنسی فیکٹر ہے اور بے شک کہ ہے، مجھے بھی نظر آتا ہے، اور دوسری طرف آج پھر زرداری، ایک باری پھر زرداری یا کیا نعرے لگ رہے ہیں. یہ باتیں اگلی باری پھر اب اگر گورننس واقعی اتنی بری ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں یا میڈیا کہتی ہے، اور جس طرح سپریم کورٹ بھی متحرک ہے اس حوالے سے، اور اتنے بدترین حال ہیں بجلی، پانی وغیرہ وغیرہ، تو ان کی ایک دفعہ پھر باری لگنے کی تو بات کوئی معقول یا کوئی سنجیدگی ہونی نہیں چاہیے. پرانی پی ایم بائی الیکشن ایک الگ بات ہے، وہ اپنی جگہ بائی الیکشن، لیکن ایک بڑی سنجیدہ طریقے سے ان کے ری الیکشن کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو عرض کروں ایک بات، میں نے پرسنلی، میں تو اس معاملے میں بڑا ریزالوڈ آدمی ہوں، مجھے سمجھ میں آ گئی ہے. ایک بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سیاسی پارٹی سے زیادہ سیاسی فرقہ ہے. یہ باقی ہیں ڈرامے باز. پیپلز پارٹی جیسی لیڈرشپ، میں کمپٹنس کی بات نہیں کر رہا، میں قربانی اور دلیری کی بات کر رہا ہوں. یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جانے والے، سنیں ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ سیاسی فرقہ ہے، قربانی سے کبھی بجلی نہیں آئی بس. جی یار میری بات سن لیں نا، لیٹ می کمپلیٹ. ایک تو یہ سیاسی پارٹی نہیں فرقہ ہے، ان کی کمٹمنٹ، ان کی انوالومنٹ بالکل ہی اور طرح. کوہرام مچ جائے گا جب بلاول لانچ ہوگا، مجھے پتہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے مہنگائی، سب سے بڑا ایشو 4 سال میں ایسے 3 شفٹوں میں مہنگائی بڑھتی رہی، لیکن وہ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ اس پہ رد عمل کیوں نہیں ہے. اس پہ رد عمل میرے بھائی اس لیے نہیں ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو مہنگائی کو تیزی سے پاس آن کر دیتے ہیں. میں اگر رکشہ ڈرائیور ہوں، پیٹرول کی قیمت جتنی بڑی ہے، مجھے اگر 2 روپے کلومیٹر کے پر کلومیٹر بڑھانے چاہیے، میں 5 بڑھا دیے. ڈاکٹر کو اگر فیس 1000 سے 1100 یا 1200 کرنی چاہیے، اس نے بالکل راؤنڈ، اس نے کہا 1500.
गंडेरियों वाले ने अपनी बढ़ा दी तो सर महंगाई। लेकिन वो डॉक्टर ने सिर्फ अपना इलाज नहीं खाना, उसने भी बाकी चीजें भी लेनी है। वो जब सब चीजें महंगी हो जाती हैं तो उसकी फीस बढ़ने के बावजूद हालात कोई उसके बड़े बेहतर नहीं होते। ओ नहीं, मेरी बात सुने ना, पहले समझ लें बात, फिर उसका जवाब दें, उस पर एतराज करें। हर बंदा तो महंगाई में से माइलेज ले रहा है। मुझे गंडेरियां, अगर मैं गंडेरियां बेचने वाला आदमी हूं तो भाई मेरे, मुझे अगर वो बिल फर्ज, मुझे नहीं पता, 10 रुपए की बजाय मुझे 11 रुपए करनी चाहिए, मैं 14 कर दी। ओ भाई महंगाई अक्सर लोगों की कमाई है, मरता है रिश्वत, जो राशि है उसने रिश्वत बढ़ा दी, कमीशन खोर ने कमीशन बढ़ा दिया। लेकिन मुझे बताएं महंगाई में किसको नुकसान ये सर कि वो गंडेरियों पे अगर विल्फर्स थोड़े से पैसे बढ़ा दिए तो वो भी तो दूध खरीदेगा, चाय खरीदेगा, अनाज खरीदेगा, वो भी सारे पैसे बढ़ गए। तो इट इज अ सर्कुलर थिंग, इन्फ्लेशन इज सर्कुलर। ओहो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मजलूम तबका कौन है इस सारे खेल में? जो आप कह रहे हैं वो नहीं। हर महंगाई के नए रेले पे इस मुल्क की अक्सरियत अल्लाह का शुक्र बजा लाती है, चूंकि उसकी आड़ में मैं बता रहा हूं ना कि ये अगर प्रोपोर्शनेटली 1 रुपया पर किलोमीटर बढ़ना चाहिए, ये 4 रुपए बढ़ा देते हैं। ये बदमाशी चल रही है इस मुल्क में, पास ऑन कर। महंगाई का अंगारा मेरी हथेली पे आया, मैंने आपकी तरफ उछाल दिया, आपने आगे उछाल दिया। मर कौन रहा है? मर रहा है वो सैलरीड आदमी जिसका पैकेज रीजनेबल नहीं है और उसके पास हराम खाने की, रिश्वत की गुंजाइश भी नहीं, और टैक्स चोरी करने के तरीके नहीं बाकी, और वो अपनी सैलरी खुद बढ़ा भी नहीं सकता प्रोफेशनल्स की तरह के, बढ़ा भी नहीं सकता, कम दिखा सकता है वो। अच्छा लेकिन ठीक है, योर पॉइंट इज टेकन, योर पॉइंट इज टेकन। अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से अपनी गुफ्तगू आज शुरू की आपने, क्योंकि ये आजकल बहुत रेलेवेंट हो गया है कि रिलेशनशिप जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव के साथ क्या होनी चाहिए और आइन के दायरे में इस वक्त कौन है जो तजावज़ कर रहा है, कौन सही है कौन गलत है, और इससे आवाम को फ़र्क क्या पड़ता है, सबसे पहली बात। अब आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि जो है माँ का दर्जा आपने जुडिशरी को दिया। वैसे तो जब माँ बाप की लड़ाई हो तो ज़्यादातर बच्चे माँ के होते हैं, बट बहरहाल इसमें क्या होगा नतीजा वो तो हम नहीं जानते। लेकिन नहीं, बच्चे माँ का ही निकले ना, अदलिया के साथ ही खड़े हुए ना, अब भी खड़े होते हैं बेचारे। ठीक है, तो माँ का एहतराम है, ताकत सुप्रीम वही है, पार्लियामेंट, ये समझ लेना चाहिए। इसमें किसी को कोई मैं नहीं एग्री करता इससे, मैं नहीं एग्री करता, मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो उसने आइन के दायरे में काम करना है, तो वो पार्लियामेंट है, वरना वो पार्लियामेंट नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं कि मुझे तो वोट मिला है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे तो लोगों का वोट मिला है, वोट का एक दायरा, एक दायरा इख्तियार है। वोट से एक हद से ज्यादा इख्तियार नहीं कोई वोटर दे सकता, आइन के दायरे में ही वो दे सकता है। पार्लियामेंट आइन तब्दील कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है इसमें कोई, लेकिन उस वक्त तक जो आइन है उसके मुताबिक लेकिन पार्लियामेंट ने चलना है। जब वो तब्दील करे तो बेशक वो उस हिसाब से चले। लेकिन ये मैं इसको कोई लीगल बहस नहीं बनाना चाह रहा, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये सब चीज़ें जिस तरह हैं सो हैं। अब कन्विक्ट हो गया है प्राइम मिनिस्टर, अब बेशक के इसमें हम नेशनल असेंबली के स्पीकर का रोल माने ना माने, इवेंचुअली द प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। अगर वो कन्विक्ट हुए हैं तो उनको जाना पड़ेगा, चाहे ये। नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, क्यों? मैं नहीं मानता वो कन्विक्ट, वो कन्विक्शन के प्रोसेस में है, ही इज इन द पाइपलाइन। नहीं सर, कन्विक्ट तो हो गए ना, उसमें क्या प्रोसेस है? नहीं भाई, नहीं सर, फाइनल अपील में कोई स्टे ऑर्डर थोड़ी है सर, कन्विक्शन तो फाइनल है। मेरी बात सब्जेक्ट टू अपील। ओ भाई, अव्वल तो अभी बात सुने, अभी तो तफसीली फैसला भी नहीं आया। दूसरी बात ये है कि आज अगर उसको आप कहें कि जी ये तो सजा याफ्ता है, वो स्टेप डाउन कर जाए, कल करी कोर्ट आखिरी फैसले में उसको बरी कर दे, तो किधर खड़ा है वो आदमी जो आज से कह रहा है कि मैं इसको वजीर आजम नहीं? ये क्या मजाक है? व्हाई कांट यू वेट? इस मुल्क में सब्र और तहम्मुल की कोई मौका मिलता है? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो कन्विक्टेड है, मैं तो नहीं कह रहा ये। आप चलें, ठीक है, आपकी बात है कि वेट करें, चलें ठीक है, वेट करते हैं, वो वॉइड भी कर सकते हैं, चलें वेट करते हैं, लेट्स वेट। तो सुप्रीम कोर्ट आगे अपील का हक ना देती। नहीं, अपील का हक है, बट अपील का ये मतलब नहीं होता कि कन्विक्शन जो है वो प्रोविजनल है। कन्विक्शन अपनी जगह फाइनल है, सब्जेक्ट टू अपील है। चले जो भी है, चले अपील तक रुक जाते हैं। प्रोविजनल हाई कोर्ट सजाए मौत दे दे, फाइनल है, चलें किसी कातिल को हाई कोर्ट सजाए मौत दे दे, आप उसे फांसी चढ़ा देंगे। सर ये सजाए मौत की बात नहीं है, ये क्वालिफिकेशन टू बी प्राइम मिनिस्टर की बात है। बड़ा फर्क है। नहीं, असल बात ये है कि मामला है ग्रेस का, बात है मोरालिटी की, जो आप जिस तरफ जा रहे हैं। ग्रेस वजीर आजम दिखा रहा है कि तौहीन अदालत कर रहा है क्या? ये ग्रेस है। मैं वही कह,
یار بات پوری آپ سن لیں, مہذب دنیا کے کام ہیں یہ. ہم وہ گھاس کے ٹڈے کی طرح پھدک کے ویسٹ میں جو مہذب دنیا میں یوں ہوتا ہے, بھائی مہذب دنیا میں ہوتا ہے, وہاں اگر ہوتا تو کب کا وزیر اعظم, بلکہ وہ شاید انڈائٹ ہونے سے پہلے ریزائن کر دیتا سر مورل گراؤنڈز پہ. وہ مہذب دنیا کو آپ چھوڑ دیں. اوہو یار, مورل گراؤنڈ تو آپ وہاں بات کریں نا, کس ملک میں مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مشرقی اقدار, اسلامی اقدار, وہ جہاں بچے کی بنیادی خوراک دودھ خالص نہیں ہے کہیں. یہ نہ مطلب چیزوں کو اس طرح اسٹریچ نہ کریں, اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے. ہم نہیں ہیں اس سٹیج پہ بھائی. میں نے ولی برانٹ کی پتہ نہیں آپ ہی کے پروگرام میں ایک بار مثال دی, اس کے کیبنٹ کے ایک بندے کا آگے کوئی بندہ سٹاف کا, وہ رشین یا پتہ نہیں کوئی سپائی نکل آیا, کھپ پڑ گئی. وہ پارلیمنٹ میں وہ وزیر اٹھا, اس نے جیب سے اپنا وہ ریزگنیشن نکالا, اور ابھی اس نے ہاتھ اٹھایا تھا تو ولی برانٹ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے بٹھا دیا اور کہا ریزائن میں کروں گا, چانسلر کے طور پہ ریزائن میں کروں گا, چونکہ تمہارا انتخاب میں نے کیا ہے. اگر میں نے ایک غیر ذمہ دار آدمی کا, غیر محتاط آدمی کا انتخاب کیا ہے تو تمہیں نہیں پنش کیا جانا چاہیے. آئی شوڈ بی پنش. یا تمہیں ریزائن کرنے کا پلیجر نہیں ملنا چاہیے, مجھے ملنا چاہیے. یہ ایک پرانی تھاٹ پروسیس ہے کہ ریزگنیشن میں بھی بڑے مزے ہوتے ہیں اگر آپ کو کرنی آتی ہے اور اگر آپ کا ٹھیک ہے نا, لیکن یہ باوقار لوگوں کی بات ہے, اصولی بات ہے. پھر آپ یکدم ایک کرپٹ اور ایک ولگر معاشرے اور ایک منافق اس کرپٹ اور ولگر معاشرے کا حصہ ہماری جوڈیشری بھی ہے حسن نثار صاحب, یا وہ ویسٹرن ہے, وہ بڑی زبردست ہے؟ نہیں, وہ آسمان سے اترے ہیں. یہ ماشاءاللہ مارشل لاؤں کو پروٹیکشن کون دیتا رہا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو ننگے پرانی عدلیہ تھی بے حیائی کے ساتھ. وہ ویسے یہ والی تھی 2002 میں, عدلیہ نہیں, یہی والی تھی پی سی او والی. کچھ فرد سے الگ نہیں چھوڑتے حسن نثار صاحب, ذرا بتائیں نا. یہ مجھے بتائیں حسن نثار صاحب کہ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے عوام کے لیے کہ اب آئندہ کا جو لائے عمل ہے, نواز شریف بگیسٹ اپوزیشن پارٹی, عمران خان جو اس وقت جلسوں کی سیاست میں بہت بڑے نظر آ رہے ہیں, تو ان کا رول پہلے ہونا کیا چاہیے اور آپ کے خیال سے ہوگا کیا ان لائٹ آف دا پرائم منسٹرز کنوکشن؟ دیکھیں, مجھے اس میں عمران خان کا رویہ, ہی کریکٹڈ ہمسیلف. پہلے اس کا, عمران خان کا یا تحریک انصاف کا آپ کہہ لو ریئیکشن, وہ بھی اسی طرح کا تھا, بہت ہی نابالغانہ اور بے صبرا, جس میں چھچورا پن ہے جو نون لیگ کا تھا. بٹ ہی امیڈیٹلی کریکٹڈ. somebody must have advised him, I don't know, کہ بھائی یہ نہیں, یہ جلتا جلتا نوالا منہ میں نہ ٹھونسو, پلیز stay put, hold on for a minute, فائنل فیصلہ آئے گا, پھر سونامی مارچ 100 دفعہ کرو. وہی ابھی کہاں سے شروع ہو گیا تم اتنے بے صبرے, بالکل جیسے پولیٹیکل مائلیج لینے کے, جیسے بلی نہیں چھیچڑے کے انتظار میں بیٹھی ہوتی کہ کسائی کب پھینکے گا تو میں اس پہ جھپٹ پڑوں. یہ اس طرح کا رویہ. اگر بلی نے انتظار بڑا کیا اور یہ بلی نہیں شیر ہے, وہ کہتے ہیں انتظار بڑا کیا. اللہ معاف کرے یار, خدا کا واسطہ. صحیح. شیر, اور آپ کو خیر شیر کا, اچھا ایک منٹ یہاں رک جائیں ذرا. شیر پروپیگنڈا ہے. شیر بیچارہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹلو صاحب, وہ شیر نہیں شکار کرتی ہے, وہ تو حرام کھاتا ہے. یہ کبھی نیشنل جغرافی, ذرا شیر کے بارے میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ شیر کتنا شیر ہے. پھر شیر چڑیا گھر میں بھی ہوتا ہے, سرکس میں بھی ہوتا ہے. تو شیر ویر چھوڑیں آپ, اصل بات ہم کر رہے ہیں رویوں کی. ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ میں نے کالم میں یہ جملہ لکھا ہے کہ غیر متوقع طور پہ تحریک انصاف نے زیادہ میچورٹی کا ثبوت دیا. اگر وزیر اعظم نے گریس کا ثبوت نہیں دیا تو وہ اپوزیشن نے کہاں دیا ہے؟ یہ کرسیوں پہ کھڑے ہو کے بندروں کی طرح پھدک رہے ہیں. سر بالکل ٹھیک, لیکن یہ جو سونامی مارچ کے انہوں نے جو یہ ٹریلرز دیے ہیں کہ تباہی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, سر یہ جب اگر کبھی لے کے پہنچ گئے تو اس کا حال کیا ہونا ہے, کافی سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے آج مہمان ہیں حسن نثار صاحب. facebook.com/agenda360 کے اوپر آپ یو کین واچ دا شو اگین, آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. بیک وتھ یو آفٹر بریک.